السلام علیکم۔ پیش ہے پروگرام خبروں سے آگے اور وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ کتنے ہی فوجی افسران و سپاہی اور معصوم شہری اس لڑائی کا شکار ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ کیونکہ دشمن سامنے نہیں آتا، اس لیے اس کا خاتمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر یہ کاروائیاں دہشت گرد تنظیموں کی لگتی ہیں، جن میں سر فہرست ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان یا پھر داعش ہیں۔ ان کا کھوج لگائیے تو ان کے ٹھکانے اور تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں، اور جب پاکستان شکایت کرتا ہے تو طالبان اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے ملک میں نہ اس قسم کی تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں اور نہ ہی وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ذمہ داری ان پر ڈال رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف درانی نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ متصل سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کے جواب میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے الزام لگایا ہے کہ 3 ہمسایہ ممالک افغانستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں دہشت گرد تنظیم داعش کے ہاتھ مسبوط کر رہے ہیں۔ امیر خان متقی کے مطابق ان 3 ممالک میں سے ایک ملک داعش کو افرادی قوت، دوسرا تربیت، جبکہ تیسرا رسد فراہم کرتا ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے ایک افغان شہری کا اعترافی بیان پاکستانی میڈیا میں نشر ہوا تھا، جس نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ مذکورہ افغان شہری نے یہ بھی کہا تھا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور دہشت گردوں کو سرحد تک لانے میں افغان طالبان نے مدد فراہم کی۔ واضح ہے کہ پاکستان اور طالبان حکومت دہشت گردی کے معاملے پر ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی روکنا طالبان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار سمیع یوسف زئی کے مطابق افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ داعش خراسان کی بنیاد سن 2015 میں پاکستانی طالبان کے منحرف ارکان نے رکھی تھی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امیر خان متقی ایک نہایت سنجیدہ وزیر ہیں اور ڈپلومیسی کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، تاہم ان کی جانب سے اس قسم کے الزامات دونوں ممالک کے درمیان خلیج میں مزید اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ افغان امور کے ماہر نے واضح کیا کہ امیر خان متقی نے یہ الزامات اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحقیق کے بعد ہی لگائے ہوں گے، اور جب طالبان قیادت کی جانب سے اس قسم کے سنگین الزامات ہمسایہ ممالک پر لگائے جائیں تو نچلی سطح پر لڑنے والے جنگجو بھی اپنی قیادت کے الفاظ پر منوعاً عمل کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے پتھر پر لکیر کی مانند ہوتے ہیں۔ سمیع یوسف زئی کے مطابق ماضی میں سابق افغان صدور اشرف غنی اور حامد کرزئی بھی اس نوعیت کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں، تاہم اس بلیم گیم سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سمیع یوسف زئی کے بقول بہتر یہی ہے کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی نمائندہ خصوصی آصف درانی نے دعویٰ کیا تھا کہ 75 برسوں کے دوران پاکستان کو بھارت کے ساتھ ہونے والی 3 جنگوں میں اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا جتنا افغانستان کے اندرونی حالات کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے بقول دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں پاکستان نے ہزاروں بے گناہ معصوم شہریوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی بھی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ اربوں روپے کا معاشی نقصان بھی سہنا پڑا ہے۔ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت بھی کھلے عام پاکستان کے اندر ہر طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کا سبب افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ہی قرار دیتی ہے۔ سینئر تجزیہ کار داؤد خٹک پاکستان اور افغان طالبان کے لیے
फ्रेंडमीज़ की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फ्रेंडमीज़ से मुराद दो ऐसे फरीक हैं जो वैसे तो दोस्ती की एक तवील तारीख रखते हैं, लेकिन बसा औक़ात हालात की संगीनी उन्हें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा करती है। दाऊद खटक के मुताबिक पाकिस्तान अपने अवाम को खुश करने के लिए एक हद तक तो अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसको मज़ीद तूल देना मुमकिन नहीं होगा। उनके बकौल कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान सूबे खोस्त और पख्तिया के अंदर मुबैना तौर पर TTP के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर गवादर, तुर्बत और गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में इजाफ़ा देखने में आया था। तो नाज़रीन, जितना इस मसले की तह में जाएं, कड़ियाँ उलझती जाती हैं और कोई भी फरीक उन्हें सुलझाने को तैयार नहीं है। ऐसे में हल क्या है? क्या किसी बड़ी ताकत गैर जानिबदार सालिस को बीच में आना चाहिए और संजीदगी से अपनी अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए ताकि ये पेचीदा गुत्थी सुलझ सके? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या कुछ और आपके जहन में है? हमें बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह।